بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیول 2 کا یونٹ نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ووکیبلری دیکھتے ہیں اس یونٹ کا. تو یونٹ 7 میں سب سے پہلا ورڈ ہے اسٹاپ بائی, کسی کے پاس رک جانا. ٹو وزٹ ونز ہاؤس آن یور وے. بیل گھنٹی, سگنل, ٹائمر, الارم. پریکٹیکل, سینسیبل, میٹر آف فیکٹ, ریئلسٹک. bright, vivid, clear, light, brilliant. Twice, 2 times. Double, 2-fold. It's amiss, dirty, unclean, unwanted. Chores, household tasks, errands, everyday tasks. Long walk, to walk for a long distance, stroll for joy. Sew, stitch, embroider. Intention, goal, intent, purpose, objective, aim. How often, how many times, how frequently. Schedule, timetable, calendar or agenda. Prediction, forecast, guess. Marvelous, wonderful, amazing, stunning. Departure, exit, going away or leave. Sightseeing, to visit a place for joy. Tour, travel, trip, journey. Fashionable, stylish, smart, trendy, chic. Resort, option, alternative, choice, remedy. Soak up, to dry something using sponge. Dehydrate, اس کو ہم کر لیں گے something. ٹھیک ہے. اچھا, leisurely, unhurried, relaxed, easy. Vegetation, plantation, greenery, flora. Overnight, all night, night long. Gambling, betting, having a bet. Redwood tree, a type of American timber tree. Prior, earlier, before, return, go back, revisit, go again, text, book, manuscript. I'm going to be busy. اس کا مطلب ہے کہ میں بزی رہوں گا. مائک اسٹاپس بائی بابز ہاؤس. مائک جو ہے وہ باب کے گھر رکتا ہے. ہی رنگز دا بیل, وہ بیل یعنی گھنٹی بجاتا ہے. باب اوپنز دا ڈور, باب جو ہے دروازہ کھولتا ہے. باب, ہائی مائک, کم ان. ہائی مائک, اندر آؤ. مائک, تھینکس باب, شکریہ باب. آئی کینٹ اسٹے فار لانگ, میں زیادہ دیر کے لیے نہیں رک سکتا. آئی ایم گوئنگ ٹو پلے باسکٹ بال, میں باسکٹ بال کے لیے جا رہا ہوں. ڈو یو وانٹ ٹو کم, کیا آپ آؤ گے میرے ساتھ. باب, تھینکس, شکریہ مائک, بٹ ناٹ دس مارننگ, لیکن اس صبح نہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بی بزی ٹوڈے, آج میں بزی ہوں گا. مائک, ریئلی, یقینی. وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, آپ کیا کریں گے. باب, آئی ایم گوئنگ ٹو پینٹ مائی روم, میں اپنا کمرہ کلر کروں گا. مائک, پینٹ یور روم, کمرہ رنگ کرو گے. ہے, دیٹس اے لاٹ آف ورک, یہ تو بہت زیادہ کام ہے. باب کہہ رہا ہے, یا اٹ از, ہاں یہ ہے, بٹ یو نو وٹ, لیکن کیا آپ جانتے ہیں. آئی انجوائے اٹ, میں یہ انجوائے کرتا ہوں. مائک, وٹ کلر آر یو گوئنگ ٹو پینٹ اٹ, کون سا کلر آپ اس کو دیں گے. باب, وائٹ. مائک, وائٹ, دیٹ ازنٹ ویری پریکٹیکل, لیکن یہ کچھ عملی کلر نہیں ہے. باب, نو اٹ ازنٹ, نہیں یہ نہیں ہے, بٹ آئی لائک وائٹ, لیکن مجھے وائٹ پسند ہے. اٹس نائس اینڈ برائٹ, کیونکہ یہ اچھا اور چمکدار ہوتا ہے. ہاؤ آفن, مائی کویشچن کر رہا ہے. ہاؤ آفن ڈو یو پینٹ یور روم, آپ کتنے دفعہ اپنے روم کو کلر کرتے ہو. باب, ونس, ایک دفعہ. سم ٹائمز ٹوائس اے ایئر, کبھی کبھار 2 دفعہ ایک سال میں. مائک, ٹوائس اے ایئر, 2 دفعہ ایک سال میں. یو شیور لائک ٹو پینٹ, یقینی آپ ایسے کرتے ہو. باب, یا آئی ڈو, ہاں میں کرتا ہوں. اوہ, از ٹڈ گوئنگ ٹو پلے باسکٹ بال ٹو, اوہ کیا ٹڈ بھی باسکٹ بال کے لیے جائے گا. مائک, نو ہی از گوئنگ ٹو گو رننگ دس مارننگ, وہ واک کے لیے جائیں گے اس صبح. ویل, اچھا, آئی ہیو ٹو گو ناؤ, مجھے جانا چاہیے اب. سی یو ایٹ اسکول منڈے, منڈے پر ملیں گے اسکول میں. مائک, او نو, لک ایٹ دوز کلاؤڈز, او نو, ان کلاؤڈز کو دیکھو. اٹس گوئنگ ٹو رین اگین, اگین بارش ہوگی. دیٹ مینز نو باسکٹ بال, اس کا مطلب یہ ہے کہ باسکٹ بال گیم نہیں ہوگا. باب, ویل یو کین اسٹے اینڈ ہیلپ می پینٹ مائی روم دین. اچھا, تو پھر ایسا کرو, آپ کی یہاں پر اسٹے کرو, یہاں پر رک جاؤ اور میرے ساتھ میرا کمرہ کلر کرو. مائک, دیٹس این آئیڈیا, یہ تو ایک بات ہے, بٹ آئی تھنک, لیکن میرے خیال سے آئی شوڈ گو ہوم, مجھے گھر جانا چاہیے. اینڈ کلین مائی اون روم, مجھے اپنا کمرہ صاف کرنا چاہیے. اٹس اے مس, یہ ایک گند ہے. سی یو لیٹر باب, بعد میں ملیں گے باب. باب, تھینکس فار اسٹاپنگ بائی. مائک, رکنے کے لیے شکریہ.
vocabulary in context number 1. اچھا تو ووکیبلری کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. ایکٹیویٹیز اینڈ چورس, سرگرمیاں اور گھر کے کام. In his free time, اس کے فری ٹائم میں Bob likes to paint. Bob پینٹ پسند کرتا ہے. Today, آج he is painting his room. وہ اپنا کمرہ کلر کر رہا ہے. Eleanor likes to go for long walks. Eleanor جو ہے وہ لانگ واکس کے لیے جانا پسند کرتی ہے in her free time, اپنی فری ٹائم میں. When Gloria has some free time, جب گلوریا کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, she likes to practice the guitar. وہ پسند کرتی ہے کہ وہ گٹار بجاتی ہے. Adela likes to sew. Adela جو ہے وہ سینا پسند کرتی ہے in her free time, فری ٹائم میں. Today, آج she is making a blouse. وہ ایک بلاؤز اپنے لیے بنا رہی ہے. Mike likes to play basketball in his free time. Mike جو ہے اپنی فری ٹائم میں باسکٹ بال پسند کرتا ہے. But today he is going to clean his room. لیکن آج وہ اپنا کمرہ صاف کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز. فری ٹائم, جب لوگ فری ہوتے ہیں اسی فری ٹائم کہتے ہیں. پینٹ مطلب رنگ کرنا. گو فار لانگ واکس, واکنگ کے لیے جانا, ایکسرسائز کے لیے. پریکٹس, مشق کرنا. سیو مطلب جب ہم کپڑے سیتی ہے, کپڑے بناتے ہیں تو ہم اسی سیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کلین مطلب ہے صاف کرنا. پریکٹس نمبر 2. ورک ود اے پارٹنر, آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دی ایکٹیویٹیز آف دی فالوئنگ کریکٹرز فرام انٹرکام 2000. تو مطلب پکچر کو دیکھ کے ہم نے پریکٹس کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ جینو ہے, سوئمنگ کرتا ہے, یہاں پر ریڈ کر رہا ہے. تو ایک کویشچن ہوگا what does Gino like to do in his free time. آنسر ہوگا he likes to swim. ایک پکچر میں سوئمنگ کر رہا ہے and he likes to read too. اور وہ ریڈنگ بھی پسند کرتا ہے. تو اس پریکٹس میں نمبر 1 پکچر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لیزا ہے یہ کپڑے سینا پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اسکیٹ پسند کرتی ہے. تو یہ پریکٹس اسی طرح ہوگا. What does Lisa like to do in her free time? She likes to sew and she likes to skate. تو یہ دوسرا ہوگا. What does Joyce like to do in her free time? She likes to paint and she likes to go for a long walk. تو یہ باقی جو ہے پکچرز کو دیکھ کے آپ نے خود بخود کرنا ہے. ٹھیک ہے. Presentation asking about plans and intentions. Be plus going to plus verb. Infinitive کا مطلب یہ ہے کہ first form of a verb. تو اس اسٹرکچر کو اسٹڈی کر. Be plus going to plus verb. Infinitive کا مطلب ہے verb. Verb کا first form. Be کا مطلب ہے as, am, are, was, were, be, been, etc. یہ to be verbs ہے انگلش لینگویج میں. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ This structure is used to talk about plans and intentions. جب ہم منصوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ارادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس اسٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں. Plans اور intentions میں فرق یہ ہے کہ پلان جو ہے وہ اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے. جو لانگ ٹائم سے ایک بندہ اگر سوچ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ پلان بن جاتا ہے. اور اگر ڈائریکٹلی کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہی از گوئنگ ٹو بلڈ اے ہاؤس. تو یہ ایک پلان ہے. ٹھیک ہے. تو پلان اگر اس کا پلان میں بیان کروں گا کہ وہ ہاؤس بنائے گا تو اس کے لیے اس نے سوچا ہوگا کہ میں پیسے جمع کروں گا, اس کے بعد میں صحیح جگہ چوز کروں گا, پھر کسی آرکیٹیکٹ کو بلا کے ایک نقشہ ڈرا کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پلان بن جاتا ہے. یہاں پر بی کا استعمال ہوا ہے ایز گوئنگ ٹو. ٹھیک ہے. بلڈ جو ہے یہ انفینیٹو ہے, بیس فارم آف ورب ہے. تو اس اسٹرکچر کا استعمال کر کے ہم نے پلان بتا دیا. ٹھیک ہے. اب انٹینشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو بائی شوز آفٹر دس ویڈیو. میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا بازار, میں شوز اپنے لیے خریدوں گا. تو آئی ایم گوئنگ ٹو بائی شوز آفٹر دس کلاس. ٹو بی ورب گوئنگ ٹو پلس بیس فارم آف ورب. تو یہ اسٹرکچر کا استعمال کر کے میں نے اپنا ارادہ آپ لوگوں کو ظاہر. Use be plus going to plus infinitive to talk about future plans and intentions. Is Ted going to play basketball this morning? کیا ٹیڈ جو ہے وہ اس صبح باسکٹ بال کھیلے گا؟ No, he hasn't. He is going to go for a walk. نہیں, وہ واک کے لیے جائے گا. Is he going to stay home this afternoon? کیا وہ گھر پر رہے گا اس afternoon کو؟ Yes, he is. ہاں, وہ گھر پر ہوگا. Practice number 4. Work with a partner. Ask and answer questions about Ted's, Adela's and Gloria's plans and intentions for the coming weekend. Look at their things to do list. یہ ان کا to do list ہے, مطلب یہ کام کریں گے. Ted جو ہے وہ Saturday afternoon پر go to the library, Saturday night پر go to the movies with Mike, Sunday morning پر go for a walk.
اچھا ایڈیلا جو ہے وہ سیٹرڈے آفٹرنون پر کلین دا کلوزٹس اور سیٹرڈے نائٹ فار میک اپ بلاؤز فار لیزا. اسی طرح گلوریا جو ہے وہ سنڈے آفٹرنون پر گو فار اے واک ود لیزا. تو یہ ٹو ڈو لسٹ آپ نے ضرور پڑھنا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. ٹڈ اسٹے ہوم یا سیٹرڈے آفٹرنون. از ٹڈ گوئنگ ٹو اسٹے ہوم نیکسٹ سیٹرڈے آفٹرنون. تو آپ نے اس چارٹ میں دیکھنا ہے ٹڈ جو ہے وہ سیٹرڈے آفٹرنون پر گو ٹو دا لائبریری. وہ گھر پر نہیں رہے گا, وہ لائبریری جائے گا. نو ہی ہیزنٹ, ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو دا لائبریری. آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. ٹڈ گو ٹو دا موویز سیٹرڈے نائٹ. از ٹڈ گوئنگ ٹو گو ٹو دا موویز نیکسٹ سیٹرڈے نائٹ. تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ٹڈ سیٹرڈے نائٹ گو ٹو دا مووی ود لیزا. ہاں وہ موویز کے لیے جائے گا. یس ہی ایز, ہاں وہ جائے گا. تو نمبر 1 میں نے کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. Did study Sunday morning. Is did going to study on next Sunday morning? No, he is not. He is going to go for a walk. نہیں وہ واک کے لیے جائے. اچھا تو اس پریکٹس میں یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن آسکنگ اینڈ ٹیلنگ اباؤٹ پلانز اینڈ انٹینشنز. مطلب پلانز اور انٹینشنز کے حوالے سے ہم کویشچنز کیسے کریں گے اور کسی کو اپنے پلانز کیسے بتائیں گے. اگر میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس صبح کیا کریں گے تو میں اس کے لیے ایسے استعمال کروں گا واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دس مارننگ باب اس صبح آپ کیا کریں گے. وہ جواب میں کہے گا آئی ایم گوئنگ ٹو پینٹ مائی روم, میں اپنا کمرہ پینٹ کروں گا. اینڈ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, اور آپ کیا کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو پلے باسکٹ بال, میں باسکٹ بال کھیلوں گا. تو اس پریزنٹیشن کو لرن کرنے کے لیے ہم نے انٹریکشن ضرور کرنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم پلانز کے حوالے سے کویشچنز کیسے کریں گے اور کسی کو پلانز یا انٹینشنز کیسے بتائیں گے. On a piece of paper write down what you intend to do. ایک پیپر پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کیا کریں گے آفٹر کلاس ٹوڈے, کلاس کے بعد, نیکسٹ ویکینڈ پر اور نیکسٹ ویکیشن میں اینڈ نیکسٹ ایئر. ورک ود اے پارٹنر, آسک اباؤٹ ایچ ادرز پلانز اینڈ انٹینشنز. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو آفٹر دس کلاس, آپ اس کلاس کے بعد کیا کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو وزٹ مائی فرینڈ, میں اپنی فرینڈ کا چکر لگاؤں گا. اینڈ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو, اور آپ کیا کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو پلے کرکٹ, میں کرکٹ کھیلوں گا. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. کویشچنز ود ہاؤ آفن. ہاؤ آفن پلس ڈو پلس سبجیکٹ پلس انفینیٹیو. تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہاؤ آفن پلس ڈو اور ڈز. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈو کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب سبجیکٹ میں آئی وی یو دے کا استعمال ہوا ہو. ڈز کا استعمال ہم تب کریں گے جب سبجیکٹ میں ہی شی یا اٹ کا استعمال ہوتا ہے پلس ورب کا استعمال کرنا. تو یہ ایک اسٹرکچر بن گیا. دس اسٹرکچر از یوز ٹو آسک اباؤٹ دا ریپیٹیشن آف این ایکشن. جب ہم ایک ایکشن کی ریپیٹیشن کے حوالے سے کویشچن کرتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ کتنی بار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اسٹرکچر کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس کا جو ایکشن ہے یہ کتنے دفعہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں. تو میں کویشچن کو اسی طرح کروں گا اسٹرکچر کا استعمال کر کے. ہاؤ آفن ڈو یو پلے کرکٹ. ہاؤ آفن بن گیا, ٹھیک ہے. ڈو یو سبجیکٹ بن گیا تو یو کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے. پلے ورب کا استعمال ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹرکچر کو استعمال کر کے میں نے پوچھ لیا ہاؤ آفن ڈو یو پلے کرکٹ, آپ کتنے دفعہ کرکٹ کھیلتے ہو. 3 times a week, 3 دفعہ ایک ہفتے میں. ہاؤ آفن ڈز ہی پلے کرکٹ, وہ کتنی دفعہ کرکٹ کھیلتا ہے. 1 a week, ایک دفعہ ہفتے میں. 7 times a week, 7 دفعہ ہفتے میں. To find out the number of times someone does something, ask how often plus do or does plus subject plus infinitive. ایک ٹائم کے لیے ہم کہیں گے once, 2 times کے لیے ہم کہیں گے twice, but 3 times, 4 times and 5 times ہم اسی طرح کہیں گے, ٹھیک ہے. ہم thrice نہیں کہہ سکتے. Mike, how often do you paint your room, Bob? Once, sometimes twice a year. How often do you call your family, Sakela? 3 or 4 times a month. Practice number 8, work with a partner, ask and answer questions about Bob's schedule. یہ باب کا شیڈول ہے, اس کے حوالے سے آپ نے کویشچنز کرنے ہیں. ٹائم جو ہے 8:10, 9, 9:50, 10:40, 11:30. اسی طرح منڈے پر انگلش کلاس لے رہا ہے وہ, ٹیوزڈے پر انگلش, وینسڈے انگلش, تھرسڈے انگلش, فرائیڈے انگلش. اس طرح منڈے پر میتھ, ٹیوزڈے میتھ. تو یہ شیڈول آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میتھ کے حوالے سے ہم کویشچن کریں گے ہاؤ آفن ڈز باب ہیو میتھ. مطلب باب کا کتنے دفعہ میتھ ہوتا ہے. 1, 2, 3, 4, 5. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 times a week. 5 times a week
کون سی دنوں پر ہوتا ہے؟ آن منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کویشچن کریں گے اس کے حوالے سے انگلش، ہاؤ آفن ڈز باب ہیو انگلش، تو انگلش آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ آفن ڈز باب ہیو انگلش 5 times a week. ہم نے وہ شیڈول میں دیکھا تھا، آن منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. اچھا تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ہاؤ آفن ڈز باب ہیو اے اسٹڈی پیریڈ، تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسٹڈی پیریڈ 3 times a week آن منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. انٹروڈکشن آپ نے کرنا ہے، ہاؤ آفن ڈو یو ٹیک انگلش کلاس، ہاؤ آفن ڈو یو ٹیک انگلش کلاس 6 times a week اینڈ ہاؤ آفن ڈو یو ٹیک انگلش کلاس 3 times a week. تو یہ آپ لوگوں نے پارٹنر کے ساتھ ضرور کرنا ہے. پریزنٹیشن، میکنگ پریڈکشنز. اچھا آپ لوگوں نے اب یہ سمجھنا ہے کہ بی پلس گوئنگ ٹو پلس ورب ہم پلانز اور انٹینشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم پریڈکشن دیتے ہیں، کسی چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں، پریڈکٹ مطلب یہ ہے کہ پیشن گوئی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کلاؤڈز دیکھے آسمان میں تو میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آج بارش ہوگی. ٹھیک ہے. اٹ از گوئنگ ٹو رین ٹوڈے. ٹھیک ہے. اگر برف باری ہو رہی ہے تو میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ آج موسم ٹھنڈا ہوگا. دا ویدر از گوئنگ ٹو بی کول ٹوڈے. تو اسی طرح ہم یہ اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں. This structure is also used to make a prediction. Also کا استعمال میں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسٹرکچر انٹینشنز اور پلانس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم کسی چیز کو پریڈکٹ کرتے ہیں تو ہم بی پلس گوئنگ ٹو پلس ورب کا استعمال کریں گے. بی کا مطلب ہے ایز ایم آر، گوئنگ ٹو پلس مین ورب استعمال کریں گے، بیس فارم آف ورب. اٹ از گوئنگ ٹو رین ٹوڈے، آج بارش ہوگی. فار ایگزامپل میں نے کلاؤڈز دیکھے آسمان میں، آج بارش ہوگی. اٹ از گوئنگ ٹو رین ٹوڈے. تو یہ میرا پریڈکشن ہے. Look at those clouds. ان کلاؤڈس کو دیکھو، اٹس گوئنگ ٹو رین اگین، پھر سے بارش ہوگی. لک ایٹ آل دیٹ فوڈ، اس فوڈ کو دیکھو، دے آر گوئنگ ٹو ایٹ اے لاٹ. یہ فوڈ جو ہے لوگ زیادہ کھائیں گے. مطلب اگر میں نے فوڈ کو دیکھا وہ خوبصورت تھا، فریش تھا، ڈیلیشیس تھا، تو وہ لوگ زیادہ کھائیں گے. تو میں پریڈکشن دے سکتا ہوں نا کہ یہ زیادہ کھائیں گے لوگ. لک ایٹ دا پکچر اینڈ میک پریڈکشنز اباؤٹ وٹ ول ہیپن. پکچرز کو دیکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. فار ایگزامپل یہ ایلنر جو ہے اس کو نیند آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیڈ پڑا ہوا ہے، تو میں پریڈکشن ایسا دوں گا، ایلنر از گوئنگ ٹو گو ٹو بیڈ ارلی. آج جو ہے ایلنر بیڈ کو سویری جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب جلدی جائیں گی. اچھا یہ ایک نمبر پکچر جو ہے اس کے حوالے سے میں اب اگر پریڈکشن دوں گا، فار ایگزامپل اس پکچر میں گلوریا کھڑی ہے اور وہ ٹکٹ سامنے لکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکٹ خریدی. گلوریا از گوئنگ ٹو بائی اے ٹکٹ. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان باقی پکچرز کو دیکھ کر اس کے حوالے سے پریڈکشن دینا ہے، پیشن گوئی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لسننگ کو اسکپ کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 13، ایکسپریسنگ این اوپینین اور گیونگ ایڈوائس. اوپینین ہم کیسے ظاہر کریں گے اور ایڈوائس کیسے دیں گے، آئی تھنک کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں. آئی تھنک جو ہے یہ گرامر کے متعلق ایک پریز ہے میرے خیال سے، تو یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتا، تو اس وجہ سے یہ پریز ہے. آئی تھنک کی معنی ہے میرے خیال سے. وی یوز وین وی آر ناٹ کمپلیٹلی شیور اباؤٹ اے تھنگ. یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے حوالے سے سرٹن نہیں ہوتے، جب ہمیں کمپلیٹلی پتہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ویئر از کامران، کامران کہاں پر ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں آئی تھنک ہی از ایبسینٹ، میرے خیال سے وہ غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک ہی از ان پشاور، میرے خیال سے وہ پشاور میں ہے. مجھے کمپلیٹلی پتہ نہیں ہے تو میں آئی تھنک کا استعمال کروں گا. کین یو ہیلپ می پینٹ مائی روم مائک؟ شیور بٹ آئی تھنک یو شوڈ کلین اٹ فرسٹ، اٹس اے میس. کیا آپ میرا مدد کر سکتے ہیں کہ میں یہ روم جو ہے یہ پینٹ کروں؟ بالکل، لیکن میرے خیال سے آپ نے یہ پہلے صاف کرنا ہے. میچ دا سچویشن ان 1 to 8 ود دا ریسپانسز ان A to H. مطلب ان کو ملانا ہے ان کے ساتھ جو مناسب ہو. ڈو آئی ہیو اے فیور؟ کیا میرا بخار ہے؟ یہ ایف نمبر، یس آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو بیڈ. ٹھیک ہے. او نو اٹس ریننگ اینڈ آئی وانٹڈ ٹو واک ٹو دا مال. مطلب بارش ہو رہی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں واک کروں مال تک. ٹھیک ہے. تو اس کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں
جی نمبر آئی تھنک یو شوڈ ڈرائیو. میرے خیال سے آپ کو ڈرائیو کرنا چاہیے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے لولی آفٹرنون. یہ آفٹرنون جو ہے یہ بہت خوبصورت ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی تھنک وی شوڈ گو فار اے واک. ڈی نمبر سے یہ ایڈینا از فیلنگ ویری نروس بیکاز شی از ورکنگ ٹو ہارڈ. کیونکہ وہ سخت کام کر رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا یہ مناسب کیا ہے. آئی تھنک شی شوڈ ریلیکس مور. ایچ نمبر ٹھیک ہے. یور روم از اے میس. آپ کا جو کمرہ ہے یہ ایک گند ہے. آئی تھنک یو شوڈ کلین اٹ. بی نمبر ٹھیک ہے. ڈز لیزا ہیو اے ٹیسٹ ٹمارو. کیا لیزا کا کل ٹیسٹ ہوگا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یس آئی تھنک شی شوڈ اسٹڈی ٹو نائٹ. ٹھیک ہے. باب آلویز اسٹیز ہوم آن دا ویکینڈز. تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی تھنک ہی شوڈ گو آؤٹ مور. اٹس ٹامز برتھ ڈے نیکسٹ ویک. تو ہم کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ویک آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے پارٹی فار ہیم. ٹھیک ہے. Presentation number 15 asking for an opinion or advice with I think. I think کے ساتھ ہم opinion اور advice کے لیے ہم کیسے question کریں گے. What color do you think I should paint my room? Yellow or light blue? کون سے کلر کے ساتھ آپ سوچ رہے ہو کہ میں اپنا کمرہ پینٹ کروں. یلو اور بلو لائٹ کے ساتھ, لائٹ بلو کے ساتھ. سیکنڈ I think you should paint it light blue. Yellow is too bright. یلو جو ہے یہ بہت زیادہ چمکدار ہے. تو اس پر پریکٹس کرنا ہے. ٹیک ٹرنز آسکنگ ایکسپریسنگ این اوپینین. گو نیکسٹ سمر سیٹل اور میامی. سیٹل میامی ہاٹ. ویئر ڈو یو تھنک آئی شوڈ گو نیکسٹ سمر سیٹل اور میامی. آئی تھنک یو شوڈ گو ٹو سیٹل. میامی از ٹو ہاٹ ان دا سمر. گو نیکسٹ ڈسمبر ایٹلانٹا اور انکریج. ایٹلانٹا انکریج گڈ. Where do you think I should go next December? Atlanta or Anchorage? I think you should go to Atlanta. Anchorage is too cold in December. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو نمبر 2 جو ہے اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹائم کے حوالے سے ہے. When do you think I should call John at 7 or at 10? وہ جواب میں کہے گا I think you should call him at 10. At 7 is too early. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. USA has cost a marvelous 15-day tour. یہ ایک بروشر ہے, آئٹنری ہے ٹور کے حوالے سے. فرام اونلی £795. ڈپارچرز مارچ 15. اگر آپ مارچ 15 پر جائیں گے تو اس کا کاسٹ ہوگا £795. اگر آپ مئی 28 پر جائیں گے تو اس کا کاسٹ ہوگا £849. اینڈ اکتوبر پر جائیں گے تو اس کا بھی سیم ہی پرائس ہوگا £849. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا گائیڈ ہے. ڈے 1 پر آپ نے ٹریول بائی بس کے ذریعے سفر کرنا ہے فرام نارویج ٹو لنڈن گیٹ وے ایئرپورٹ. فار یور شیڈول فلائٹ ٹو لاس اینجلس ٹرانسفر ٹو ہالی ووڈ. مطلب ان جگہوں کو آپ نے جانا ہے. ڈے 2 پر فری ان ہالی ووڈ ود اپرچونٹی ٹو وزٹ یونیورسل اسٹوڈیوز. آپ کے ساتھ موقع ہوگا یونیورسل اسٹوڈیوز کو وزٹ کرنا, بیورلی ہلز اینڈ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس کو. نمبر 3 drive across Los Angeles from a full day visit to Disneyland then continue to San Diego. مطلب ان جگہوں کو آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں ڈے 3 پر. ڈے 4 پر آپ نے free and San Diego with city sightseeing tour followed by visit to Tijuana and Mexico. مطلب ان جگہوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈے 5 پر drive through the spectacular desert countryside to Phoenix, Arizona. Overnight stay at the fashionable resort of Scottsdale. وہاں کی جو ریزورٹ ہے آپ پر وہاں پھر رہ سکتے ہیں, رات گزار سکتے ہیں. اسکاٹسڈیل کے بعد فری اینڈ اسکاٹسڈیل ٹو سوک اف دا سن شائن. مطلب آپ وہاں پر سن شائن انجوائے کر سکتے ہیں. ڈے 7 پر لیئرلی ڈرائیو ان ٹو دا گرین ویجیٹیشن آف ناردرن ایریزونا. اسٹاپ ایٹ منٹازوماز کیسل بفور کنٹینیوئنگ ٹو فلیگسٹاف فار اوور نائٹ ڈے.
ان جگہوں سے گزر کر ڈے 8 پر وزٹ گرینڈ کینین ون آف دا گریٹسٹ نیچرل wonders of the world. Then continue to the gambling capital of Las Vegas for a 2-night stay. مطلب وہاں پر آپ 2 راتیں گزار سکتے ہیں. ڈے 9 پر فین لاس ویگاس the 24-hour city. یہ جو 24-hour city ہے آپ وہاں پر فری ہوں گے. ڈے 10 پر drive to the Mojave desert, overnight stay in Fresno. وہاں پر آپ پھر اسٹے کر سکتے ہیں. ڈے 11 visit to Yosemite National Park with its 1,000-year-old redwood trees. وہاں پر famous trees ہیں. Then continue to San Francisco for a 3-night stay. 3-night stay آپ وہاں پر کریں گے. تو 3-night stay میں آپ کا 11 بھی آ گیا, 12 and 13 بھی آ گیا. Free in San Francisco with city side tour included. مطلب آپ سٹی کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹورز لگا سکتے ہیں. ڈے 14 پر مارننگ فری prior to transfer to San Francisco airport from return flight to London. واپس آپ لندن آئیں گے. ڈے 15 پر مارننگ arrival at London Gatwick airport, bus back to Norwich. آپ پھر واپس ناروچ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو comprehension questions ہے. Answer the following questions based on the travel brochure. Which part of the United States are the people on this tour going to visit? تو وہاں پر انہوں نے شو کیا تھا ویسٹ کاسٹ, اوپر لکھا تھا USA ویسٹ کاسٹ کو. How many of these tours are there in 1 year? تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 tours ہیں, ان کے ڈفرینٹ کاسٹ تھی, اوپر لکھا تھا. How are the people going to travel to the United States? مطلب لوگ United States کیسے جائیں گے. They are going to travel by plane. تو انہوں نے مینشن کیا تھا کہ وہ وہاں پر پلین میں, جہاز میں جائیں گے. Which European city are they going to leave? تو یورپین سٹی جو ہے وہ ہے لنڈن. They are going to leave from London. If someone leaves on May 28th, how much is the tour going to cost? تو آپ نے مئی 28 کو دیکھ کر جواب دینا ہے. مئی 28 تو اگر آپ جائیں گے مئی 28 پر تو it will cost you 849 pounds. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے which American cities are they going to? تو ہم کہہ سکتے ہیں they are going to visit Los Angeles, Hollywood, San Diego, Phoenix, Scottsdale, Flagstaff, Las Vegas, Fresno and San Francisco. Which other places are they going to see? They are going to see Universal Studios, Beverly Hills, Disneyland, the visitation of Northern Arizona. اسی طرح بہت ساری جگہ تھے جو وہ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. Which other country are they going to visit? So they are going to visit Mexico too. تو میکسیکو بھی وہ جائیں گے. اچھا ری انٹری نمبر 18 کو دیکھتے ہیں. Complete the text with the following prepositions: on, in, for, to, by or from. The Marshalls are a family from Cambridge, England. They are excited because on their next vacation they are going to go dash the United States. They are going to go to the United States. یہاں پر to آپ نے لگانا ہے. They are going to fly dash Gatwick Airport, from Gatwick Airport, London dash Los Angeles, London to Los Angeles. They are going to stay dash the US, in the US dash 15 days for 15 days. During the tour, they are going to visit a lot of interesting places. They are going to travel dash bus from one place to the next by bus. They are going to travel by bus from one place to the next. They are leaving England dash March 5th on March 5th. منتھ کے لیے ہم آن کا استعمال کرتے ہیں. ری انٹری ہے تو یہ پریپوزیشنز ہم آلریڈی کر چکے ہیں. They want to go dash March because the weather is good then on the west coast of the US. They want to go in March because the weather is good then on the west coast of the US. اچھا رائٹنگ نمبر 19 دیکھتے ہیں. Write a paragraph describing Christina plans for the next weekend. Use these notes from her diary. تو پلان کو بیان کرنے کے لیے ہم اس اسٹرکچر کا استعمال کریں گے. Christina is going to visit Sonia in Riverside. After that she is going to get the bus at 10:30 a.m. and then she is going to have lunch with Sonia. After that she is going to get bus to Winfield at 4:30. تو یہ سیٹرڈے کی ایکٹیویٹیز ہیں. آپ نے اس کو لکھ کر اسی جو اسٹرکچر ہے پلانز اور انٹینشنز کے حوالے سے
اسی کا استعمال کر کے آپ نے ان انٹینشنز اور پلانس کو ڈسکرائب کرنا ہے. فائنل ایکٹیویٹی ہے موو اراؤنڈ دا روم, آسک یور کلاس میٹس کویشچنز ٹو فائنڈ آؤٹ which of the following statements are true and which are false. Take notes. Do you like to play tennis, Eric? Yes, I do. Useful vocabulary at least 2 اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 2 or more. More than 3 people like to play tennis. For example, میں کلاس میں questions کروں گا all the students watched TV last night. ایک اسٹوڈنٹ ہے did you watch TV last night, وہ کہے گا yes. دوسرا کہے گا did you watch TV last night, وہ کہے گا no. تو یہ اسی طرح ہے all the students watched TV last night. تو کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے no کہا تھا تو میں یہاں پر false لکھوں گا. تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی خود کرنا ہے. پھر اس کے بعد فارم گروپس آف 3, شیئر یور انفارمیشن ٹوگیدر, ڈیسائڈ وچ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اینڈ وچ آر فالس. آپ نے ایک ساتھ ڈسکس کر کے کون سا اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور کون سا اسٹیٹمنٹ فالس ہے. اچھا, تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ نمبر 7 کا. آپ نے اسے ضرور دینا ہے ایک ٹیسٹ کی طرح, کیونکہ ووکیبلری میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ووکیبلری بہت زیادہ ضروری ہے انگلش لینگویج کی اسپیکنگ کے لیے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور گولیاں نہیں ہے تو آپ کون سی چیز سے فائر کریں گے. تو آپ کا جو منہ ہے یہ ایک بندوق کی طرح کام کرتا ہے, لیکن یہ ووکیبلری جو ہے یہ بالکل گولیوں کی طرح کام کرتا ہے. تو جب اگر آپ فائر کریں گے تو اس کے لیے گولیاں ہونا ضروری ہے. تو آپ نے ووکیبلری کو ضرور امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب میں سٹارٹ میں ووکیبلری پڑھاتا ہوں اسی کو اسٹڈی کر کے آپ نے خود بخود اس کا ٹیسٹ دینا ہے, لیکن انگلش لینگویج میں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے خود ہی چیک کرنا ہے اور آپ نے ووکیبلری اس یونٹ کے ساتھ ضرور لرن کرنی ہے. تو آپ لوگ بہت جلد سیکھ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 7 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے یونٹ نمبر 8 میں. خدا حافظ.